الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کی اصلاح اور تربیت اور تزکیے کے لیے اللہ ذوالجلال کے فرامین کی روشنی میں اپنے لیل و نہار کو وقف کیا اور ان کی تربیت اور تزکیے کا حق ادا کیا۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہستی پر قرآن مجید کا نزول ہوا، ایسی مبارک کتاب کا نزول ہوا جو کتاب نوشتہ ہدایت بھی ہے، کتاب حکمت بھی ہے، اور کتاب برکت بھی ہے، اور کتاب فرقان بھی ہے۔ جب تک انسان کا تعلق اور اس کی وابستگی اس قرآن سے نہیں ہوتی، اس وقت تک نہ تو اس کی زبان پہ حکمت جاری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ مالک الملک نے اس عظیم کتاب کے متعلق اپنے محبوب کی زبان سے چند باتیں بھی مخلوق تک پہنچائی ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ روئے زمین پر بسنے والوں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین آنا چاہیے، اور دوسرا یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اہل قرآن روئے زمین پہ سب سے بہترین ہیں تو ان کے ارادے اور ان کی نیتیں اور ان کی سوچیں بھی پوری کائنات سے بہترین ہونی چاہیے۔ ان کے اقوال و اعمال اور ان کی زندگی کے معاملات بھی ساری دنیا سے خوبصورت ہونے چاہیے۔ یہ وہ کتاب عظمت ہے جس کے نصیب میں ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دنیا میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں دو ہی ایسی شخصیات ہیں، دو ہی ایسی ہستیاں ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کے یہ تمنا کرنی چاہیے الہ العالمین مجھے بھی ایسا بنا دے، میری اولاد اور میری نسلوں کو بھی ایسا بنا دے. ایک وہ ہے جس کو مالک الملک نے قرآن کی دولت سے نوازا، اور پھر وہ قرآن کی دولت مل جانے کے بعد دن رات اس قرآن سے تعلق بناتا ہے. یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، دن ہو یا رات اس کے لیل و نہار اس قرآن کی روشنی میں گزرتے ہیں، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وہ تھیم اور شعار بناتا ہے، اور اس کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صبح و شام خرچ کرتا نظر آتا ہے. یہ اس قدر عظیم کتاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑو اور اللہ کی کلام کی تلاوت کو بھی لازم پکڑو. فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ محبت کا ثمر یہ ملتا ہے. انسان جب اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ چلتا پھرتا زمین پہ ہے اس کی تعریفیں رب تعالی فرشتوں کے سامنے کرتے. وہ کیسے تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت کی فریکوینسی دیکھیے، پڑھتے زمین پہ ہے لیکن ان کی تلاوت سے محظوظ جنتی ہو رہے ہیں. وہ کیسے تھے بلال جو چلتے زمین پہ تھے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. یہ اللہ عز و جلال کی حقیقی کلام ہے. کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ وابستگی جب ہو جائے تو اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں انسان دنیا سے جب چلا جائے گا تو سب سے پہلا فائدہ جو ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد انسان کو یہ قرآن ہی دے گا. صحیح بخاری کی روایت اس بات کی وضاحت پیش کرتی ہے کہ جب قبر میں انسان سوالوں کے جوابات دے لے گا، مومن انسان، فرشتے سوال کریں گے تمہیں سوالات کے جواب کیسے آئے؟ وہاں وہ شخص کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی تھی کہ میرے رب نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سچ فرمایا.
دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ امتحانی پیپر کسی کو پہلے دے دیا جائے. یہاں کوئی پرائمری پاس ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، سوال سب کو ایک ہی ہوگا، رب کون ہے آپ کا، دین کون سا تھا، وَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، اچھا پیغمبر کے بارے میں تیرا نظریہ کیا تھا. سوال تین ہی ہے، لیکن ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ اگر صحیح دے پائے گا تو وہ جس نے قرآن پر ایمان کو مضبوط کیا، قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کرتا. قیامت کا دن جب آئے گا، آپ جانتے ہیں ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، قیامت کو سب لوگ آئیں گے بال بکھرے ہوں گے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی. لیکن یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور آ کے اللہ سے سفارش کرے گا. القرآن شافع مشفع، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. سفارش جب کرے گا قرآن، یا رب، اے اللہ اس کو نوازیے. فیلبس تاج الکرامہ، تو اللہ ذوالجلال اس کے سر پہ عزت کا، کرامت کا تاج سجا دیں گے. قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ کچھ اور انعام دیجئے. فیلبس حلۃ الکرامہ، قیامت کو تو کوئی لباس نہیں پہنا ہوگا کسی نے، لیکن حافظ قرآن کے بارے میں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن سفارش کرے گا تو اللہ عزت کی خلعت فاخرہ اسے پہنا دیں گے. قرآن پھر تیسری سفارش کرے گا، یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائیے. فیرض عنہ، اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں گے. پھر رب تعالیٰ کی رضا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرمائیں گے اب یہ اکیلا نہیں، پہلے اس کے والدین بلاؤ. الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قیامت کے دن انسانیت کے دو فیز ہوں گے. ایک تو وہ فیز ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ اس طرح گرے ہوئے ہوں گے جس طرح پتنگے گرے ہوتے ہیں. دیکھنے والا سوچے گا شاید نشہ کیا ہوا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشہ نہیں کیا ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں. اور ایک فیز یہ بھی آئے گا جب اللہ کے رسول سفارش کریں گے حساب و کتاب کے لیے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، لوگوں کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. اللہ ذوالجلال جب راضی ہوں گے تو پہلا فیصلہ یہ سنائیں گے، اے ماہر قرآن، قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، اس کی سمجھ میں مہارت حاصل کرنے والے، اس پہ عمل کرنے میں مہارت حاصل کرنے والے، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، آ جاؤ خاکی صفوں سے نکل آؤ. آج تمہیں ان صفوں میں کھڑے ہونا ہے جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. اب یہ اکیلا تو نہیں کھڑا ہوگا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ والدین کو بھی تاج پہنائیں گے اور ایسا تاج پہنائیں گے والدین کو، لا تقوم لهم الدنیا، حدیث یہ کہتی ہے کہ دنیا
اگر ساری کی ساری بیچ دی جائے تو جتنی قیمت بنتی ہے یہ قیمت دے کے بھی ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ والدین سوال کریں گے یا ربی بما کسینا، اللہ یہ تاج ہمیں کیوں پہنائے گئے؟ علماء لکھتے ہیں کوئی سوچتا ہوگا شاید میں تہجدیں بہت پڑھتا رہا، میں صدقات بہت کرتا رہا، میں نیکی کے کام بہت کرتا رہا، لیکن جواب دو ملیں گے، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، یہ تاج تمہارے سروں پہ اس لیے سجایا گیا ہے تم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا تھا، بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوگی، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ حافظ قرآن جبریل کی صف میں کھڑا ہو، سر پہ تاج پہنا ہو، والدین بھی ساتھ ہوں، اور اللہ دو اور انعامات کا اعلان کر دیں کہ میرے بندے تم دنیا میں بھی تلاوت تو کرتے تھے، بہت لمیٹڈ لوگ آپ کی تلاوت سنتے تھے، تم اگر اونچی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے تو تلاوت کے بعد نیچے آ جاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، اب قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی تلاوت تم کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو سلامت رکھے اور عزت و برکتوں سے نوازے۔ جملہ کتب حدیث آپ کھول کے پڑھ لیجئے، اس پلے کی روایت آپ کو دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ کس پلے کی روایت؟ دنیا عمل کا گھر ہے، دار العمل ہے، اور آخرت تو دار المکافات، وہاں تو بدلہ ملے گا، لیکن حدیث یہ کہتی ہے جب حافظ قرآن یہ پڑھتا پڑھتا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا بلندیوں کو طے کر رہا ہوگا، اللہ کی رضا دیکھیے، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کو بھی ہر آیت کے بدلے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ قیامت کو تو عمل ہی کوئی نہیں، وہ تو دار المکافات ہے، صرف قرآن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، لوگوں اللہ کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وہ کون سے لوگ ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے۔ خوش نصیب ہیں یہ روشن چہرے، بختور ہیں ان کے والدین جن کو اللہ نے توفیق دی اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ ہیں مستقبل کے روشن ستارے، یہ ہیں اس لائق ان کو سلوٹ کیا جائے جنہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کر لیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اپریشیٹ کیا جائے۔ یہ ہے امت کے معاملات میں اللہ کی رحمت کے نزول کا باعث بننے والے قرآن کی تلاوت اور عمل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ سعادت مند ہے وہ گھر، خوش نصیب ہے وہ گھر جس میں اللہ نے قرآن کی دولت نصیب فرما دی۔ اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہوں گے امام سیوطی کون ہے،
اس کے بارے میں لکھنے والے لکھتے ہیں سن آف لائبریری، ابن المکتبہ، یہ لائبریری کا بیٹا ہے، باپ بھی عالم ماں بھی عالمہ، باپ نے کتاب لینے بھیجا ماں کو تو اللہ نے امام سیوطی عطا کر دی۔ اس اکیلے انسان نے 1052 کتابیں تصنیف کی ہیں، لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ سچ سچ بتائیے گا، 1052 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کبھی؟ یہ اکیلے بندے نے لکھی ہے۔ جیسے ابن نجائم کہا کرتے تھے، مہمان آیا تو گھر میں کافی کتابیں دیکھی تو اس نے پوچھ لیا، حضرت یہ ساری کتابیں جو رکھی کبھی پڑھی بھی ہیں؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں اصل میں لکھی میں نے ہے، آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تعلیم الصبیان اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ بچوں کو سکھانا ہے تو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ۔ خوبصورت تربیت اور تزکیے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بچے کی زبان پہ قرآن کو جاری کرو، کلمہ توحید کے بعد قرآن پڑھیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فطرت کے مطابق اگر کوئی اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو قرآن سب سے پہلے پڑھائے، باقی چیزیں بعد میں پڑھائے۔ اس قرآن کی وجہ سے اس کے دل پہ ایسی حکمت و دانائی کی روشنیاں براجمان ہوں گی کہ پھر اس دل پہ معصیت اور گمراہیوں کے دبیز پردے جو ہے کبھی اس روشنی کو مدھم نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں اپنے ان محترم بھائیوں سے اور ان بچوں کے والدین کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے کہ جن کی محنتوں کے ساتھ اللہ نے آج یہ خوشی کا موقع دیا، اور اتنا بڑا گروہ جو ہے وہ اللہ کی کلام کا حافظ بن گیا۔ اللہ کی قسم، دل کی بات پوچھے، جتنا کسی کے حفظ کرنے پہ خوشی ہوتی ہے زندگی میں کبھی کسی کھانے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ سب کی اولادوں کو حافظ بنائے، بلکہ یہ نعمت نسلوں تک چلائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ عظمت بیان کی ہے، وہاں اس قرآن کو خوبصورت بنانے، خوبصورت پڑھنے اور خوبصورت انداز سے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دلائی، جس کو آج سادہ لفظوں میں تجوید کہہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس قدر حساس تھے قرآن مجید کے متعلق، معمولی سی بھی کمی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237 نمبر کہ عبداللہ ابن مسعود ایک شخص کو پڑھا رہے ہیں، کان ابن مسعود یقرئ رجلا القرآن، پڑھنے والے نے آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، اور مد نہیں کی۔ یہ مستقبل کے امام بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مد متصل پہ کتنی مد کی جاتی ہے، جس کو مد واجب کہتے ہیں۔ مرسلۃ، مد نہیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ قیل یا ابا عبد الرحمن وکیف اقرأکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے ابو عبد الرحمن آپ بتائیے پھر اللہ کے رسول نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ غور کیجیے گا، انما الصدقات للفقراء والمساکین پڑھنے والے نے پڑھا، اسی آیت کو پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدها مد کر کے پڑھا۔ اہل علم کے ایک جماعت بیٹھی ہے، اللہ ان کو عزتوں سے نوازے، مد کریں یا نہ کریں معانی میں بگاڑ نہیں آتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پڑھنے والے میں للفقراء پڑھا ہو، آخر تو اس نے کوئی مد کی ہوگی، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے ایسے نہیں پڑھا۔ اگر معانی تبدیل نہ بھی ہوں تو صحابی برداشت نہیں کر رہے، اگر قرآن مجید اس انداز سے پڑھا جائے کہ معانی میں تغیر آ جائے تو صحابہ اس کو کیسے برداشت کریں؟ یہی وجہ ہے آج ہم نے بیچلر کرنا ہوتا ہے تو 500 ایڈیمز یاد کرتے ہیں، لمبی لمبی سمریاں یاد ہوتی ہیں، نہیں آتی تو سورۃ الاخلاص نہیں آتی۔ 40 والیوم پر مشتمل لا کی کتابیں ہوتی ہیں، سورۃ الاخلاص پتہ نہیں کو غلط لکھ کے دے دیتا ہوگا، جیسے کہہ دیتے۔ اس قوم کی حالت یہ ہو قرآن کی محبت میں، اس قوم کی ترقی کی راہیں کتنی کو کشادہ ہو سکتی۔ اللہ عز و جلال ہمیں خوبصورت قرآن پڑھنے والا بنائے اور خوبصورت قرآن سننے والا بنائے۔ زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو خوبصورت پڑھا کرو، اچھی آواز قرآن مجید کو اور دلکش بناتی ہے۔ ابھی قاری صاحب محترم تلاوت کر رہے تھے، پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا، جی چاہتا تھا وہ تلاوت کرتے رہے، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن میں لذت ہی کچھ عجیب ہے۔ جس شخص کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے اور پھر وہ قرآن مجید خوبصورت پڑھنا جانتا ہے، اللہ کی قسم دنیا جہان کی لذتیں جمع ہو جائیں، قرآن پڑھنے کی لذت کو پہنچ نہیں سکتی۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھتے وقت 5 باتوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ جب بھی قرآن پڑھیں اس نیت سے پڑھا کریں، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف، جب چاہو کہ مجھے علم و معرفت مل جائے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو، فإن فيه علم الاولین والآخرین، اللہ نے اس میں پچھلی کتابوں کا بھی علم رکھا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھی اللہ نے علم رکھا ہے۔ اس کو جب بھی پڑھو اس نیت سے پڑھا کرو میں نے اجر لینا ہے۔ کس سے؟ اپنے رب سے۔ ایک حرف کی 10 نیکیاں، بات سمجھنے والی ہے۔ اگر آج رات جب آپ یہاں سے فارغ ہو کے خیر عافیت سے واپس جائیں تو کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے ایک انویلپ آپ کی خدمت میں پیش کرے اور اس میں 13,474 ڈالر ہوں، سچ بتائیے گا نیند آئے گی؟ کیوں جی؟ بولے نہیں۔ ضرور اس کو پلٹا کے دیکھیں گے، کچھ سیل نمبر نہیں لکھا ہوا، باہر نکل کے کئی دیکھیں گے کدھر گئے، یہ اتنے ڈالر مجھے دے گئے، بندہ کو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے رات کے وقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کیا بیان کی ہے، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، اس کو پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ شفاعت لصاحبہا، یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کو سفارش کرے گی۔ خاصمت عن صاحبہا، یہ ضد کرے گی۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے حتی ادخلتہ الجنہ،
جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی سفارت چھوڑے گی نہیں۔ اور اس کے حروف کو گن کے دیکھیے کتنے ہیں، اس کو 10 سے ملٹی پلائی کیجئے، جتنے ڈالر آپ نے بولے ہیں اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ اس غرض سے اس کو پڑھا کریں کہ یہ دستور اور آئین ہے میری زندگی کا، اس کا ایک ایک آرٹیکل، اس کی ایک ایک شک میری زندگی کو خوبصورت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو توفیق دی۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ كان الرجل اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ ہم میں سے جب کوئی 10 آیتیں سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتا، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا، وہ 11ویں آیت پڑھتا ہی نہیں تھا۔ اللہ یہ معمول ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اپنے بھائی کا ایک چھوٹا سا پیغام دل میں ضرور لے کے جائیے گا، اکیلے بیٹھ کے ضرور پوچھیے گا، میں نے کتنی ڈگریاں لے لیں، کیا مجھے پورے قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ چوتھی بات ہے، جب بھی قرآن پڑھو اس نیت سے پڑھا کرو کہ میں اللہ سے باتیں کرنے لگا۔ تو اللہ سے باتیں کرتے وقت پتہ تو ہونا چاہیے نا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے۔ سلف کی ایک جماعت کا یہی طریقہ تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تو اگر اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن میرے مالک اگر تو معاف کر دے تو نے تو کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ ایک آیت پہ محمد بن کعب القرظی ساری رات گزار دیتے، ایک ہی آیت پہ حسن بصری ساری رات گزار رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اور صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کی بھی یہی حالت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑی ہو گئی، تبکی و تقرا، تبکی و تقرا، روئی جا رہی ہیں اور پڑھتی جا رہی ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ یہ تیرا احسان ہوگا کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ جب بھی قرآن پڑھو اس 5ویں چیز کا بھی خیال کر کے پڑھو، یہ بہت بڑی شفا ہے، اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے روگ ختم ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے ختم ہوتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے اسے شفا بنا کے بھیجا۔ اہل علم تشریف فرمائے ہیں، وہ جانتے ہیں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، دم کرنے والا بھی ایسا صحابی، ما کننا نأبن
کبھی زندگی میں اس نے دم کیا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کوئی چلہ نکالے، کوئی اجازت لے، صحابی کہتے ہیں انہیں کبھی دم کیا ہی نہیں تھا. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا. وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، اس طرح بچھو کا ڈسا ہوا اس کی درد ختم ہو گئی، جیسے گرا باندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی. آج ہمارے اندر وہ یقین نہیں رہا. اور آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے لایا دیوانے کو، اور صحابی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، دیوانہ ٹھیک ہو. کیسا ایمان تھا امام ابن القیم کا. امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، سفر بھی بڑا لمبا تھا. فعرضتنی عوارض، بڑی بیماریاں آئیں. میں نے بھی کہا اگر اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور صحابی نے یہ کام کیا ہے تو میں نے بھی شفا اللہ تعالیٰ سے لینی ہے تو قرآن کے ذریعے لینی ہے. میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرتا، اللہ مجھے شفا دے دے. میں نہیں کہتا کہ آپ کی سر درد ہو تو آپ پیناڈول نہ کھایا کریں، کھانی چاہیے، دوائی لینی چاہیے. تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کرنا سنت ہے، ہاں حرام چیز سے علاج نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں جس کو اللہ نے حرام کہہ دی. امام ابن القیم اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن سے شفا لینے والے 3 لوگ ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اچھا دوائی تو چل رہی ہے، چلو یہ پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں شاید فائدہ ہو جائے. ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کو اور قرآن کو چیک تو نہیں کیا کرتے نا. وہ سلف صالحین میں سے ایک نیک شخص تھا، میمون بن مہران. اس نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ اس کو بھی پیسے دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی. وہ پوچھتا ہے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ پیسے بانٹتے ہی رہتے. کہتے ہیں بیٹا جتنا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں نا مجھے اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے. کہتے اچھا. وہ جو جوڑے ہوئے تھے کوئی درم و دینار لا کے لوگوں کو تقسیم کر دیے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن. کہتے ہیں ماموں جان مجھے تو نہیں ملے. کہتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرنے سے چیزیں ملتی ہوتی ہیں. صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل. پہلی امت کامیاب ہوئی تو کس وجہ سے؟ ان کے اندر زہد تھا اور یقین تھا. اور امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے تو کیوں؟ ایک بخیل ہو جائیں گے، ایک لمبی امیدیں لے لیں گے، چلو یہ کریں گے. اس وقت تک زندگی ہے، نیکی ہے، فوراً کرو. قرآن مجید کی عظمت میرے معزز اور میرے محترم بھائیو آپ نے سنی، اور تجوید کے متعلق بھی ایک ضروری بات سنی. آج چکے اس مرکز سے ایسے بھی نونہال اور ایسے بھی علماء اور قراء فارغ ہو رہے ہیں جن کو اللہ نے حفظ القرآن اور تجوید کے بعد اس سے بھی بڑی شان عطا کی. اور وہ شان کیا ہے؟ ان کو اللہ نے قراءات پڑھنے کی توفیق دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، لوگوں میں آسان دین دے کے اور یکرو دین دے کے بھیجا گیا ہوں. اتنا آسان دین. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہنا ہے تو آپ کو آسانی اللہ نے کیسے دے دی اللہ کے رسول کی زبان اور عمل سے کہ اللہ کے رسول حذو من کی بئی کندھے کے برابر بھی ہاتھ اٹھاتے، حیال اذنئی کانوں کی لو تک بھی اٹھاتے، وَكَانُوا يَرْفَعُونَ إِلَىٰ صُدُورِهِمْ صحابہ اپنے سینے تک بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. آپ تینوں روایتیں صحیح ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے. اللہ کے رسول نے اس بات کا بھی سبق دیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. 4 قسم کے صیغے دے دیے جو آسان لگے پڑھ لو. آپ سورۃ الفاتحہ سے پڑھ لیں. پہلے دعائے استفتاح اللہم باعد بینی بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سبحانک اللہم وبحمدک بھی پڑھتے ہیں. التحیات پہ آپ بیٹھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کی بات آتی ہے کان یضع یدہ الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں پر، والرزق جوڑ کو جوڑ پر، والساعد. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کا انداز سکھایا. التحیات للہ والصلوات کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. التحیات للہ الزاکیات بھی کہہ سکتے ہیں. التحیات للہ المبارکات کے الفاظ بھی آتے ہیں. ایک نہیں کو 5 قسم کی التحیات کی دعا سکھا دی. آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی بھی کہہ سکتے ہیں. علی عبدک ورسولک بھی الفاظ موجود ہیں. وعلی اہل بیتہ وازواجہ وذریتہ. ایک نہیں کو 8 قسم کے انداز اللہ کے رسول سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری روایت میں آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز جب ختم کرتے ہیں ایک طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں. استغفار کے صیغے دیکھیے کوئی ایک نہیں کچھ 7 قسم کے صیغے اللہ کے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہے. اللہ نے اسلام کو بہت آسان بنایا. پھر اس آسانیوں کا جو منبع و مصدر قرآن ہے اس کی تلاوت اور قرات کو ہر طرح آسان کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو 7 حروف میں اتارا. انزل القرآن علی 7 احرف. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے کنویں کے پاس جا رہے تھے کہ جبریل امین کا نزول ہوا. جبریل امین آ کے فرماتے ہیں ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف. میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ اپنی امت کو ایک انداز سے قرآن پڑھائیے، ایک حرف میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان امتی لا تطیق ذلک. میری امت تو اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی. اور دوسری روایت میں آتا ہے بعثت الی امت امیین. میں تو ان پڑھ قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں. فیہم العجوز والکبیر والجاریہ والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط. میری امت میں سے بوڑھے بھی ہیں اور ایسے غلام بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب پڑھی نہیں ہے. میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. جبریل واپس چلے گئے. دوسری مرتبہ آ کے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے 2 انداز سے قرآن پڑھائیے. اللہ کے رسول نے پھر وہی کچھ فرمایا. پھر تیسری مرتبہ آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے 3 انداز سے قرآن پڑھا دیجیے. اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا. چوتھی مرتبہ آ کے جبریل کہتے ہیں کہ اللہ عز جلال کا حکم ہے کہ آپ امت کو 7 حروف میں قرآن پڑھائیے. اور ساتھ یہ کہہ دیا فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. ان 7 حروف میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے اللہ کی مراد کو پہنچ جائے. جو ہی یہ حروف نازل ہوئے اللہ کے رسول نے سکھانا شروع کر دیے. صحابہ نے اسے نماز میں پڑھنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. نماز میں ہشام بن حکیم سورة الفرقان پڑھ رہے تھے. میں نے جب غور کیا تو مختلف حروف میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے. پہلے تو میرا جی چاہا کہ نماز میں میں ان کو پکڑ لوں. پھر میں نے کہا چلو صبر کرتا ہوں. سلام پھیر لے. سلام پھیرا
میں نے پوچھا من اقرأک هذه السورة التي سمعتك تقرأ، یہ سورت آپ کو اس طرح کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ میں ان کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ ایسے ایسے انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے جو انداز آپ نے مجھے نہیں سکھائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہشام ذرا پڑھ کے سناؤ۔ عمر کو کیوں اعتراض ہوا ہے؟ ہشام نے جب پڑھا تو عمر کہتے ہیں فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، اس نے وہ قرات کی جو پہلے میں نے سنی تھی۔ تو سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ہکذا انزل، یہ قرآن کی قرات اسی طرح ہی نازل ہوئی ہے، قرآن کے حروف اسی طرح نازل ہوئے ہیں۔ پھر مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم پڑھ کے سناؤ۔ فقرأت القراءة التي يقرأنيها، میں نے بھی وہ قرات پڑھی جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا ہکذا انزل، قرآن کے حروف اسی طرح ہی نازل ہوئے ہیں، اس کی قرات اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، جو بھی آسان لگے اس کے مطابق پڑھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل کرنے والے 24 صحابی ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے، اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ 6 احادیث جن کو تواتر لفظی کا شرف حاصل ہوا ہے، ان 6 احادیث میں سے یہ بھی حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل ہوا۔ وہ روایت جو متواتر لفظی ہو، جس کو بیان کرنے والے 24 صحابی ہوں، اس روایت کا کوئی معنی ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس کے مفہوم کے بارے میں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور 40 اقوال کا تذکرہ کیا۔ امام قرطبی ابن حبان سے نقل کرتے ہیں کہ 35 اقوال ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ان اقوال کی لسٹ سامنے رکھی جائے تو امام مالک کا قول سمجھ میں آتا ہے کل علم یسأل عنہ اہل، ہر علم کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے تو ان سے پوچھو جو متخصصین ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد 7 احکامات ہیں، 7 معانی ہیں، امر ہے، زجر ہے، حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، امثال ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے نہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا، نہ یہ امر اور زجر کی بات تھی، نہ کسی مثال کی بات تھی، اور نہ ہی محکم متشابہ کی بات تھی، یہ انداز تلاوت تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے اور ہشام بن حکیم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اس وقت بھی سورۃ الفرقان کو کھولیے، 25 ایسے مقامات ہیں جہاں مختلف قرات ہے، تشقق اور تشقق کے الفاظ، یہ سروجن اور سراجن کے الفاظ، ذریاتہم اور ذریاتہم، یستطیعون تستطیعون، یہاں کون سی امثال ہیں، یہاں کون سی حلال و حرام کی بات ہے؟ اس لیے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بلغنی ان الاحرف السبعہ انما هو في الامر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام، یہ 7 کے 7 حروف اللہ کی کلام ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک حرف میں اللہ نے حلال کہا ہے اور دوسرے حرف میں حرام کہا ہے، ایسی کوئی بھی قرات نہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ 7 ہی مترادفات ہیں، جیسے ایک ہی لفظ کو ایک ہی معنی کو دینے کے لیے 7 لفظ بولے جاتے ہیں، تعال، حلم، اقبل، الی، قصدی، نحوی، قربی۔
یہ مترادفات تو نہیں. آپ سورۃ الفرقان کو پڑھ کے دیکھیے. کسی نے کہا کہ اس سے مراد لغات ہیں. کون سی لغات ہیں؟ امام ابو بکر اپنی کتاب الارشاد فی القراءات العشر میں امام ابو بکر الواسطی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 50 لغات ابھی بھی موجود ہیں. کون سی 7 لغات؟ ان 50 میں سے بھی 8 لغات افصیح ہیں، باقی فصیح ہے. یہ لغت قریش ہے، قیس ہے، تمیم ہے، حذیل ہے، کنانہ ہے، سعد ہے، اسد ہے، بنو بکر ہے. کون سی 7 لغات؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے ہشام بن حکیم بھی قریشی، عمر بھی قریشی، دونوں ایک خاندان کے، لغت کے اختلاف کیسے ہو گیا؟ اس لیے ان تمام اقوال کا اگر محاکمہ کیا جائے، تنقیح کی جائے، میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقت رکھیں گے. اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے دنیا کے ہر خطے میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، کتب ستہ پڑھائی جاتی ہے. یہ حدیث اتنی مسکین کیوں ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معنی مفہوم کیوں نہیں آتا؟ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حدیث کی وضاحت کرتی ہے. صحیح بخاری کھولیے، صحیح مسلم کھولیے، یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ 7 حرف سے مراد کیا ہے. وہ انداز قرات ہے، وہ وجوہ قراءات ہیں جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائیں، جن کو آج بھی 7 نوعیتوں کے نام سے امام ابن الجزری نے بھی لکھا ہے، ابن عبید ابو عبید نے بھی لکھا ہے، اور امام رازی نے بھی لکھا ہے. کون کہتا ہے کہ اس کا مفہوم واضح نہیں؟ اگر کسی کو یہ شبہ ہو جائے بس یہ تو متشابہ حدیث ہے، محکم متشابہ کی کتابیں اٹھائیے. کس نے اس حدیث کو محکم متشابہ کی بحث میں شامل کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن صحابہ کو پڑھایا، 7 حروف میں پڑھایا اور صحابہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ابی بن کعب کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک صحابی آئے فقرأ قراءة انکرتها علی، اس نے ایسی قرات کی کہ میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا، میں نے اختلاف کیا، میں نے تو نہیں پڑھی ہوئی. فدخل آخر، دوسرا آیا فقرأ قراءة سوا قراءة صاحبی، اس نے ایک اور قرات پڑھی. سلام پھیرا تو میں دونوں کو لے کے اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے یہ قرات پڑھی ہے، اس نے یہ قرات پڑھی ہے. آپ نے دونوں کی قرات سن کے فحسن النبی شأنهما، اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا کہ احسنت وانت قد احسنت، آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے اور آپ نے بھی ٹھیک پڑھا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت میں بات تو حروف کی ہے، قرات کے لفظ نہیں آئے. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت جو لائے ہیں عمر خود قرات کے لفظ نہیں بول رہے. کل علم یسأل عنہ اہلہ، جب آپ اہل علم سے سوال کریں گے سمجھ آئے گی کہ اس کا معنی کیا ہے، سمجھ آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ امت کی آسانی کے لیے آیا، اور اس قدر دقیق اور گہرائی اور گہرائی کے معانی اور مفاہیم سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ قرآت اتاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب چلے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی. یہ 2 سال 3 مہینے اور 6 دن کی خلافت میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، بئر معونہ میں بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جنگ یمامہ میں تو قرہ شہید ہو گئے 70. مجھے ڈر ہے کہ اگر اسی طرح میدان جہاد میں نکلتے رہے قرہ اور اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے. آپ قرآن کو باقاعدہ جمع کروائیں. کہا میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پھر اللہ نے شرح صدر کیا تو سیدنا عمر کو یہ حکم دیا، سیدنا زید کو یہ حکم دیا. عمر کو اس لیے حکم دیا
یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر، اللہ ذوالجلال نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. ابن حجر لکھتے ہیں ایک نہیں 15 آیات قرآن مجید کی اتری تو تب اتری رائے عمر کی ہوتی، جبریل وحی لے کر آ جاتے. اور زید ابن ثابت کو اس لیے کہا 10 سال کی رفاقت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. فرمایا اجلس علی باب المسجد فمن جاءکم بشاہدین علی شیء من کتاب اللہ فاکتباہ، بیٹھ جاؤ یہاں مسجد کے دروازے پہ، جو 2 گواہ لے کے آئے لکھتے جانا. پورا قرآن لکھا. اللہ کے کچھ فیصلے ظاہر ہونے ہوتے ہیں. ایک آیت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکلی، کوئی دوسرے صحابی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی، یاد تو تھی. اب مسئلہ بن گیا کہ 2 گواہوں کی شرط لگائی، اب کیا کریں؟ کہا خزیمہ بن ثابت کی گواہی ڈبل کنسیڈر ہوگی. سبب کیا ہے؟ سوا المحاربی کے ساتھ اللہ کے رسول نے عقد کیا کہ گھوڑا خریدا. بات چلی کہ یہ بیع نہیں ہوئی. خزیمہ بن ثابت گزر رہے تھے، کہا یہ بیع ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا آپ نے کہہ دیا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا ہوئی ہے. کہا آپ تو تھے ہی نہیں. کہا یہی تو بات ہے، میں تھا یا نہیں تھا، محمد کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا خزیمہ لوگوں کی ایک گواہی ہوگی، تیری زبان سے نکلی ہوئی گواہی اسلام میں کنسیڈر ہوگی تو ڈبل گواہی. صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، اس جمع شدہ قرآن کا نام رکھا مصحف. کیا رکھا؟ مصحف. 2 سال 3 مہینے 6 دن کی خلافت مکمل ہوئی. رب کے پاس چلے گئے اور یہ مصحف بھی سیدنا عمر کے پاس اور خلافت بھی سیدنا عمر کے پاس. 10 سال 6 مہینے 10 دن کی خلافت عمر نے گزاری. یہی قرآن پڑھایا جاتا تھا. وہ بھی شہید ہو گئے. صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے پاس چلے. یہی مصحف سیدہ حفصہ کی طرف منتقل ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی 24 ہجری اور 25 کے شروع میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہو رہی تھی. آج بھی آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ جاری ہے کاراباغ کی. اتفاق دیکھیے، وہاں سے کچھ لوگوں کی باتیں چیف کمانڈر صحابی حذیفہ نے سنی. قراءتی خیر من قراءتک، میری قراءت تیری قراءت سے اچھی ہے. وہ دوڑے امیر المؤمنین کے پاس، کہتے ہیں ادرک الامہ قبل ان یختلفوا کما اختلفت الیہود والنصارى، امت کی خبر لیجئے کہیں ان کا اسی طرح اختلاف نہ ہو جائے جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا. سیدنا عثمان نے صحابہ کو اکٹھا کیا، منبر پہ چڑھے اور کہتے ہیں انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. کس کس نے یہ بات اللہ کے رسول کی سنی ہے؟ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے. فقاموا حتی لم یحصوا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہوتا. اور بعض نے لکھا ہے کہ 12,000 صحابہ. اتفاق ہوا، کمیٹی تشکیل دی، زید ابن ثابت کو ہی اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو ساتھ ملایا، عبداللہ بن زبیر کو ساتھ ملایا، سعید بن عاص کو چوتھے صحابی کو ساتھ ملایا. کس کام کے لیے کمیٹی بنی؟ سیدہ حفصہ کی طرف پیغام بھیجا، ان ارسلی الینا بالصحف بالمصحف ننسخها ثم نردها إليك، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. مستشرقین کی کتابیں پڑھ کے
صحیح بخاری جیسی کتاب کا رد کرنے والا مسلمان سوچے تو صحیح، جو کہتا ہے کہ ایک قرآن پہ جمع کیا، صحیح بخاری کی روایت مصاحف کا تذکرہ کر رہی ہے، یہ 4988 نمبر روایت آج بھی موجود ہے۔ سیدہ حفصہ سے کہا میری طرف بھجوا دو وہ مصحف، میں اس کی نقول کروانا چاہتا ہوں، مصاحف میں لکھوانا چاہتا ہوں، پھر میں واپس کروا دوں گا۔ ان 4 صحابہ نے 6 مصاحف تیار کیے۔ ایک مصحف امام سیدنا عثمان نے اپنے پاس رکھا اور سیدنا زید بن ثابت سے کہا یہ مدنی مصحف ہے، مدینے والوں کو تم پڑھانا۔ مکی مصحف ہے، یہ عبداللہ بن سائب کو دیا کہ جاؤ تم مکے والوں کو پڑھاؤ۔ مغیرہ بن ابی شہاب کو شامی مصحف دیا، جاؤ شامیوں کو تم اس مصحف کی روشنی میں تم پڑھاؤ۔ کوفے والوں کو مصحف جو کوفی بھجوایا، ابو عبد الرحمن سلمی سے کہا یہ مصحف لے جاؤ اور کوفے والوں کو پڑھاؤ، اور بصری مصحف تھما دیا عامر بن عبد قیس کو، کہا کہ جاؤ یہ مصحف لے جاؤ اور وہاں جا کے بصرے والوں کو پڑھاؤ۔ یہی اس سلطنت کے بڑی ریاستیں تھی اس وقت۔ قرآن مجید اسی طرح اس کی نقول تیار کی گئی۔ آج ظلم یہ ہے کہ نہ ہمیں قرآن کی بات یاد رہتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نہ ہمیں حدیث کی بات یاد رہتی ہے کہ یہ قرآن، یہ مصاحف، اس کی نقول تیار کی گئی، نہ ہمیں صحابہ کی عظمت کا خیال رہتا ہے، پرواہ نہیں کرتے اور کہتے ہوئے کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا عثمان نے یہ سارے حروف ختم کر دیے تھے، یہ تو منسوخ ہو گئے تھے۔ آپ ناسخ و منسوخ کی کتابیں اٹھائیے، ابن الجوزی کی کتاب اٹھائیے ناسخ و منسوخ کی، وہ کہتے ہیں 247 آیتیں منسوخ ہے، اس میں کوئی قرات منسوخ کا تذکرہ نہیں ہے۔ ابن حزم کی کتاب اٹھائیے، وہ کہتے ہیں 214 آیتیں منسوخ ہے، کسی قرات اور حرف کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن سلامہ کی کتاب کو اٹھائیے ناسخ و منسوخ کی، 213 آیتیں منسوخ کہتے ہیں لیکن کسی قرات اور حرف کا تذکرہ نہیں کیا۔ مکی بن ابی طالب کیسی کی کتاب کو اٹھائیے، وہ کہتی ہیں 200 آیتیں منسوخ ہیں لیکن کسی حرف اور قرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ نحاس کی کتاب کو اٹھائیے، وہ کہتی ہیں 134 آیتیں منسوخ ہیں لیکن کسی حرف اور قرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام سیوطی کی کتاب کو اٹھائیے، کہتے ہیں 20 آیتیں منسوخ ہیں لیکن کسی حرف اور قرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب کو اٹھائیے، وہ کہتی ہیں 5 آیتیں منسوخ ہیں لیکن کسی حرف اور قرات کا تذکرہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ کس کو خواب آ گیا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئے تھے؟ کون ہے منسوخ کرنے والا؟ کس کی جرت تھی اللہ کی کلام کو ختم کر سکے؟ یہ اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کی حفاظت آج تک ہے۔ امام ابن الجزری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ قراءات جن کو ہم صحیح کہتے ہیں، جن کو قرآن کہتے ہیں، وہ امام نافع ابو جعفر کی قراءت ہے، ابن کثیر مکی ابو عمر اور یعقوب کی قراءت ہے، وہ ابن عامر اور عاصم حمزہ کسائی اور خلف کی قراءت ہے۔ کون تھے نافع؟ 70 سال مدینے میں پڑھانے والے، آج ایک معمولی حدیث کی سند پہ بحث کرنے والے ذرا یہ تو سنیں، یہ نافع کی قراءت کس کی قراءت ہے؟ نافع نے ابو جعفر سے پڑھا تھا، امام ابو جعفر نے عبداللہ بن عباس سے پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کے ساتھ ساتھ ابو ہریرہ سے پڑھا ہے، ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول کے صحابی ابی ابن کعب سے پڑھا ہے، اور ابی ابن کعب کے ساتھ زید ابن ثابت سے بھی پڑھا ہے، اور ان دونوں صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ قرات پڑھی۔ کون ہے امام ابن کثیر؟ جنہوں نے مجاہد بن جبر سے قرآن پڑھا ہے، یہ قرات سیکھی ہے۔ واحد مجاہد ابن جبر ہے جو 102 کو فوت ہونے والے 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس سے پورا قرآن ایک ایک آیت کر کے تفسیر میں پڑھنے والا ہے تو مجاہد ابن جبر ہے۔
اور مجاہد ابن جبر نے یہ قرات عبداللہ بن عباس سے پڑھی ہے اور عبداللہ بن سائب سے پڑھی ہے، اور ان دونوں صحابہ نے ابی ابن کعب سے پڑھ کے یہ نقل کی ہے۔ اور ابی ابن کعب کے بارے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اقرأ الناس ابی ابن کعب، ابی تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ ابی ابن کعب کو سورۃ البینہ سناؤ۔ اللہ کے رسول نے آ کے جب فرمایا، صحابی سوال کرتے، یا اللہ سمانی لک، اللہ کے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے، یا اللہ سماک لی، میرے صحابی اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اس کو سورۃ البینہ سناؤ۔ صحابی اس خوشی سے ہی رونے لگ گئے۔ کون ہے ابو عمر بصری؟ لغت کے امام، کس سے قرات پڑھنے والے ہیں؟ نصر بن عاصم سے، یحییٰ بن یعمر سے۔ قرآن کے نکتے، یہ قرآن کی حرکتیں کس نے لگائی تھی؟ کون نہیں جانتا؟ ان دونوں نے قرات پڑھی ہے تو ابو الاسود دعلی سے، جنہوں نے قرات پڑھی ہے عثمان و علی سے، اور عثمان و علی نے اللہ کے رسول سے پڑھی ہے۔ کون ہے امام ابن عامر شامی جس کی قرات آج پڑھائی جاتی ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے پڑھی ہے، مغیرہ بن ابی شہاب سے، اور مغیرہ بن ابی شہاب نے عثمان سے پڑھی ہے یہ قرات، انہوں نے اللہ کے رسول سے پڑھی۔ امام عاصم کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میں نے اس جیسا قاری کو نہیں دیکھا، اس جیسا فصیح کو نہیں دیکھا، اتنی گفتگو پیاری کرتا تھا، سننے والے کو بھی ڈر لگتا تھا کہ اس کو کبر نہ پہنچ جائے، کہیں تکبر میں نہ آ جائے، اللہ نے اتنی صلاحیت دی۔ ابو عبد الرحمن سلمی سے پڑھنے والے ہیں امام عاصم، اور ابو عبد الرحمن السلمی نے زید بن ثابت سے بھی پڑھا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پڑھا ہے، عبداللہ بن مسعود سے بھی پڑھا ہے، ابی ابن کعب سے بھی پڑھا ہے، عثمان بن عفان سے بھی پڑھا ہے، اور پانچوں صحابہ نے اللہ کے رسول سے یہ قرات حاصل کی۔ امام حمزہ نے یہ قرات کس سے پڑھی ہے؟ یہ وہ امام حمزہ ہے جنہوں نے سلیمان ابن مہران سے قرات حاصل کی ہے۔ اگر 182 روایتیں صحیح بخاری میں آمش کے طریق سے بخاری نقل کرے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بات کر جائے، کیونکہ آمش وہ ہے جو کہا کرتے تھے، لوگوں 70 سال ہو گئے آج تک میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ حمزہ پڑھتے ہیں تو سلیمان ابن مہران سے پڑھتے ہیں، اور سلیمان ابن مہران پڑھتے ہیں تو یحییٰ بن وثاب سے پڑھتے ہیں۔ یحییٰ بن وثاب اس روایت کو پڑھتے ہیں تو کس ہستی سے پڑھتے ہیں؟ علقمہ بن قیس سے پڑھتے ہیں، اور علقمہ بن قیس پڑھتے ہیں تو کس سے؟ عبداللہ بن مسعود سے قرات پڑھتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کھول کے دیکھو۔ آئے صحابی عبداللہ بن مسعود کے پاس، کہتے ہیں یہ بچے جو بٹھائے ہیں کو آپ جیسا بھی پڑھتا ہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں سن لے۔ تو ان کا اشارہ ہوا علقمہ کی طرف، تم پڑھو بھائی، اور پڑھو بھی سورۃ مریم۔ 50 آیتیں پڑھ کے سنائیں، کہتے ہیں حسبک، بس۔ بعد میں کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ عبداللہ بن مسعود ایک نہیں، یہاں تو کئی پیدا ہو گئے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے پڑھی۔ امام کسائی کون ہیں؟ لغت کے امام ہیں، اور اللہ عز و جل نے کیسا کمال دیا تھا، امام حمزہ سے قرات پڑھ رہے، اور امام حمزہ نے طلحہ بن مصرف یامی سے، اور طلحہ بن مصرف یامی نے یحییٰ بن وثاب سے، اور انہوں نے عبیدہ سلمانی سے، اور عبیدہ سلمانی نے عبداللہ بن مسعود سے، اور عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے قرات پڑھی۔ کون ہے امام ابو جعفر جنہوں نے عبداللہ بن عباس سے یہ قرات سیکھی، عبداللہ بن عیاش سے یہ قرات سیکھی، اور ان دونوں صحابہ نے ابی ابن کعب سے، ابی ابن کعب نے اللہ کے رسول سے یہ قرات سیکھی۔ یعقوب کون ہے جس کی قرات آج پڑھی جاتی ہے؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ یعقوب وہ ہے جو امام ابو عمر بصری کے شاگرد ہے، اور ابو عمر بصری پڑھتے ہیں یہ قرات تو حسن بصری سے پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے، بولتے حسن ہے
زبان نبوت کی لگتی ہے، کیونکہ پلے بڑے بھی نبوت کے گھرانوں میں تھے۔ حسن بصری یہ روایت، یہ قرات جو سیکھی ہے یعقوب کی، انہوں نے کس سے پڑھی؟ ابو العالیہ الریاحی سے۔ آج سب سے بڑی روایت صحیح بخاری میں ابو العالیہ کی ہے، الرحمن علی العرش استوا۔ استوا کا معنی کرتے وقت پوری دنیا کے محدثین اگر معنی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں قال ابو العالیہ استوا ای علا وارتفع۔ یہ وہی ابو العالیہ ہیں جو صحیح بخاری والے ہیں۔ یہ ابو العالیہ الریاحی عمر بن خطاب سے قرآن پڑھنے والے ہیں، زید بن ثابت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، ابی بن کعب سے قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یہ قرات ان سے سیکھی ہے اور تینوں صحابہ نے اللہ کے رسول سے سیکھی۔ خلف العاشر کون ہے؟ امام حمزہ کی شاگرد ہے، اور امام حمزہ نے جو روایت خلف کو پڑھائی ہے سلیم بن عیسیٰ بن سلیم کے طریق سے، یہ روایت امام حمزہ نے جو ان کو پڑھائی وہ ابو اسحاق السبیعی سے نقل کی ہے۔ کھولیے صحیح بخاری، بار بار امام بخاری اور امام ابن حجر اسقلانی ابو اسحاق السبیعی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، اور ابو اسحاق السبیعی نے زر ابن حبیش سے یہ روایت پڑھی، اور زر ابن حبیش نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے۔ یہ وہ 10 قراءات ہیں جو متواتر ہیں، جن کی سندوں میں صرف ایک ایک دو اللہ کے رسول تک واسطے ہیں۔ ہماری آج ملک پاکستان میں کوفی قراءت زیادہ مشہور ہے، امام عاصم کی قراءت۔ امام عاصم نے کس سے پڑھا تھا؟ ابو عبد الرحمن سلمی سے۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے کس سے پڑھا تھا؟ 5 صحابہ سے۔ امام عاصم سے آگے کیسے چلی؟ امام عاصم سے امام حفص نے یہ قراءت پڑھی، امام حفص سے آگے عبید بن صباح نے یہ قراءت پڑھی، عبید بن صباح سے احمد بن سہل اشنانی نے یہ قراءت پڑھی، احمد بن سہل اشنانی سے علی بن محمد ہاشمی نے یہ قراءت پڑھی، علی بن محمد ہاشمی سے طاہر ابن غلبون نے یہ قراءت پڑھی، طاہر ابن غلبون سے امام ابو عمر دانی نے یہ قراءت پڑھی، امام ابو عمر دانی سے ابو داود سلیمان ابن النجاح نے یہ قراءت پڑھی۔ یہی سلیمان ابن النجاح یہ وہ اس کو پڑھانے والے ہیں علی بن حزیل اندلسی کو، جو امام شاطبی کے استاد ہیں۔ امام شاطبی نے پھر علی بن حزیل اندلسی سے پڑھی، اور امام شاطبی سے آگے پڑھنے والے ابو الحسن سحر الشاطبی ہیں۔ ابو الحسن سحر الشاطبی سے پڑھنے والے عبداللہ عبد الخالق السائغ ہے۔ اس سائغ نے پھر ابو محمد عبد الرحمن الغامدی سے یہ روایت پڑھی ہے، البغدادی سے یہ روایت پڑھی، اور یہی روایت پھر اس استاد نے امام ابن الجزری کو پڑھائی۔ امام ابن الجزری سے پھر رضوان عقبی نے یہ قرات سیکھی، رضوان عقبی سے یہ روایت یحییٰ زکریا انصاری نے، ابو زکریا انصاری نے یہ قرات سیکھی۔ زکریا انصاری یہ وہ محدث ہے جس نے یہ قرات پھر سکھائی تو ناصر الدین طبلاوی کو، ناصر الدین طبلاوی سے یہی قرات شہازہ یمنی نے سیکھی، شہازہ یمنی سے عبد الرحمن یمنی نے سیکھی، اور عبد الرحمن یمنی سے محمد بن قاسم بکری نے یہ قرات پڑھی، محمد بن قاسم بکری سے احمد بن رجب بکری نے یہ روایت پڑھی، اور احمد بن رجب سے عبد الرحمن اجہوری نے یہ قرات پڑھی، عبد الرحمن اجہوری سے ابراہیم عبیدی نے یہ قرات پڑھی، ابراہیم عبیدی نے احمد سلمونہ سے یہ قرات پڑھی، اور احمد السلمونہ ہیں جو احمد دری التہامی سے کو پڑھانے والے ہیں۔ دری التہامی وہ شخص ہے جس نے شیخ متولی سے قرات سیکھی، اور شیخ متولی سے پھر عبد الفتاح حنیدی نے یہ قرات پڑھی۔ عبد الفتاح حنیدی وہ شخص ہے جس نے امام احمد بن عبدالعزیز الزیات کو پڑھایا، امام زیات سے امام متولی کو پڑھایا، اور امام متولی سے عبد الفتاح حنیدی نے، اور حنیدی سے زیات پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر امام زیات سے عبد الفتاح مرصفی نے یہ قرات پڑھی، اور شیخ عبد الفتاح مرصفی سے ہمارے استاد مکرم شیخ محمد ابراہیم حفظہ اللہ نے یہ قرات سیکھی، اور ہم نے پھر ان سے قرات سیکھی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو اور اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی کو حفاظت اللہ کا فرمائے کہ میں کروں گا، وہ ضائع ہو جائے؟ اللہ نے وقت دیا تو کسی دن انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے، وہ مراحل جو اس علم کے ہیں، وہ اسانید جو اس علم کی ہیں، وہ دقائق اور غوامض اس علم کے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے کوئی ندوے قائم کریں گے۔ آج بھی قرآن کھولیے، 1447 حروف میں قراءات ہیں، ان 1447 حروف میں 1315 ایسے کلمات ہیں جن میں 2 قراءتیں ہیں، 105 کلمات ایسے ہیں جن میں 3 قراءات ہیں، 24 کلمات ایسے ہیں جن میں 4 قراءات ہیں، اور 3 کلمات ایسے ہیں جن میں 5 قراءات ہیں۔ سب کے سب محفوظ ہیں، کوئی ادھر سے ادھر پڑھ کے تو دکھائے، یہ قراءت تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ایک شوشہ تو کم کر کے دکھائے، 10 سالہ بچہ بھی کہے گا ارے بھائی کیا پڑھ رہے ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پھر میں رک کے دعا دینا چاہوں گا ان قراء کو، ان روشن ستاروں کو جن کی روشنی سے آج دنیا روشن ہو رہی ہے، قاری عبدالسلام عزیزی اور ان کے رفقا اس کے لائق ہیں کہ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کی اساتذہ کے لیے اللہ ذوالجلال یہ ساری محنتیں ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ الہ العالمین، یہ نوجوان جنہوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے، تجوید پڑھی ہے، قرآن کی قراءات سیکھی ہے، مولا کریم ان کے ہاتھوں پہ، ان کی زبانوں پہ خیر کو جاری فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا کا امام بنا، رہبر بنا۔ الہ العالمین ان کے والدین کی درجات کو بلند فرما، اور اساتذہ کے لیے دوش آخرت بنا۔ جتنے یہ بات سننے والے ہیں اللہ سب کی اولادوں کو حافظ بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز دے، جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ بے روزگار کو تبنگر بنا، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ میرے مالک تیرے گھر میں جس طرح جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا، اور اس نظم کو چلانے والے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔